بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی۔ آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسامہ صاحب پچھلے کئی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ حالات خراب ہونے والے ہیں، عرب کے حوالے سے آپ کو پیشگوئیاں دے رہے تھے، فلسطین، اسرائیل اور ایران کے حوالے سے ہم بہت باتیں کر رہے تھے، آپ کو بتا بھی رہے تھے۔ ناظرین ہیلی کاپٹر حادثہ، اب اس کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ 3 ہیلی کاپٹر کا کانوائے تھا، جو جہاز تھا، جو ہیلی کاپٹر تھا جس میں ایرانی صدر تھے، اس کا پائلٹ جو ہے اس کانوائے کا انچارج تھا۔ کانوائے کا انچارج کہتا ہے کہ باقی 2 ہیلی کاپٹرز کو کہ آپ بادلوں سے اوپر اڑیں، اوپر اپنی ہائٹ اوپر کر لیں تاکہ نکل جائیں، لیکن 2 جہاز نکل جاتے ہیں، یہ والا صدر والا ہیلی کاپٹر گر جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ کوئی لیزر لائٹس کو لیزر نشانہ بنایا گیا یا واٹس ایور، یہ ہوا کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے، یہ ہم پوچھیں گے محمد اسامہ علی سے۔ مڈل ایسٹ کے اوپر، مشرق وسطیٰ کے اوپر، ان سارے معاملات کے اوپر ان کی گہری نظر ہوتی ہے اور ان کی پیشگوئیاں آپ سن رہے ہیں، تقریباً الحمدللہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسامہ صاحب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، امریکہ بھی انکار کر رہا ہے، اسرائیل بھی انکار کر رہا ہے، لیکن کبھی چور نے کہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو ایران بھی اگر مان جائے کہ یہ انہوں نے کیا ہے تو اب اس کو پھر اٹیک کرنا پڑے گا، اس نقطے پہ کوئی غور نہیں کر رہا۔ آج اگر ایران یہ مان جائے کہ یہ اسرائیل نے کیا ہے، صدر ہمارا مارا ہے، تو اب تو کھلی جنگ شروع۔ جب وہ اپنے ایک جنرل شہید کرنے پہ امریکہ کے اڈوں پہ جا کے حملے کرتے ہیں، اپنے کسی بھی اس کا فوراً جواب دیتے ہیں، ایک ملک کے سربراہ جب ان کا جائے گا تو پھر تو کلیئر جنگ میں جانا پڑے گا۔ اس نقطے پہ کوئی نہیں غور کر رہا کہ آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر پتہ بھی چل جائے تو ابھی وہ اس تیاری میں ہے کیا؟ کیونکہ آج انہوں نے اگر مان جائیں کہ اسرائیل نے کیا ہے تو کل اس پہ اٹیک کرنا پڑے گا۔ اصل چکر یہ، اور جو دنیا کی طاقتیں میں نے آپ کو کہا کہ اس خطے کو اب سکون سے نہیں رہنا دینا چاہتی، یہ ان کا کام ہے۔ ایک تیسری قوت ہر قوت کے ساتھ برسر پیکار ہے، جو ان سب کو، اس پورے خطے کو، جو ون ورلڈ آرڈر والے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے لیکن وہ پوری دنیا کو اپنی مرضی سے گھما پھرا وہ رہے ہیں بیسیکلی۔ یہ وہی فیملی ایکسپیکٹڈ ہے جس نے پہلے یورپ کو لون دیا، اور یہ بڑی مشہور فیملی ہے، اس پہ بڑی کم بات ہوتی ہے۔ یہ وہی فیملی ہے، اس کے پیچھے کہیں جنگوں کے پیچھے، اسلحہ کی بڑی انڈسٹریز کے پیچھے، جو ملکوں کو قرضے دیتے ہیں۔ تو اس بات کو اگنور نہ کریں، یہ اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی یہ آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، ہم اس کو تھوڑی سی وہ چھینٹا دے دیں گے۔ جس بنیاد پہ میں آپ سب کو جب گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ اب عربوں کے لیے آیا، یہ پلان عربوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، متحد ہو جانا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے۔ یہ صرف فلسطینیوں کا خون نہیں ہے، یہ رسی کو جیسے کہتے ہیں رسی کے ایک سرے کو آگ لگ گئی ہے، اور وہ عرب بلڈ ہی ہے، عرب بلڈ لائن کو ہی لگی ہے۔ یہ سمجھ نہیں رہے، مست ہے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں مطلب بن سلمان کی اسرائیل سے ہم تعلقات نارملائز کر لیں گے۔ پھوپھی دا پتر ہے تیری، وہ بندہ مار کے آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم تعلقات نارملائز کر لیں گے۔ اس نے 50,000 کا جب تک جناب نے فرمان جاری کیا، پھر 30-40,000 اور شہید کر دیا، آپ پھر وہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم تعلقات نارملائز کر لیں گے۔ عجیب بات ہے، کون سا اسلام ہے؟ سر کا بدلہ سر، جان کا بدلہ جان۔ اب یہ کون سے پیمانے کے تحت بن سلمان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں جی ان سے دوبارہ نارملائز کر لوں گا تعلقات؟ کس بنیاد پہ؟ صرف اس لیے کہ ان کی جو آیا تھی وہ یہودیہ تھی، یہ پلے یہودی گودوں میں ہے۔
تو ان لوگوں کے اندر وہ ساری جو جیسے کہتے ہیں نا کہ آدھی سے زیادہ جو فیلنگ ہے وہ ان کو ہی اپنا وہ سمجھتے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا رشتہ دار نان کا جو ہے، تو اس لیے یہ بن سلمان کی یہ حرکت یا یہ، ورنہ آپ ایمانداری سے بتائیں، چلے میں چھوڑیں ملک کی سطح پہ بھی چھوڑیں یار، آپ اپنے ہی معاشرے میں آ جائیں، آپ اپنے ڈیرے پہ بیٹھ جائیں، اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے کہیں کہ یہ جو بندے مار رہا ہے نا کل فلانا ڈاکو، کہ بس آ جائے بندے مار کے جیسی بس چھوڑ دے مارنے اور آ جائے تو میں اس سے صلح کر لوں گا. کیسی بات ہے یہ؟ مطلب آپ کا دماغ نہیں بھاگ ہوتا یہ سن کے؟ جیسے امریکہ نے بڑی ڈٹائی سے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ اس کے پارٹس ہم نے نہیں دیے. اصل تو ایران کو چاہیے تھا کہ یار اب اس کا ہیلی کاپٹر جو اتنی اہم شخصیت کا ہیلی کاپٹر وہ چائنا رشیا سے لے لیتا، امریکن ساختہ استعمال نہ کرتے، کیونکہ ان کی جن کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے نا وہ کچھ سسٹمز جانتے ہیں، ہیکس جانتے ہوتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ ایسا ہی کچھ ہوا ہے، یہ یوں نہیں ہوتا کہ 3 ہیلی کاپٹر میں سے ایک نہیں جانا ہے اور وہ بادل اس کے لیے ہیں اور باقیوں کے لیے نہیں ہے اور سارے ایک ہی میں ہونے سارے، مطلب 3 ہیلی کاپٹر ہیں ابھی کھلر کے بیٹھ جاؤ، جیسے کہتے ہیں ابھی کھلے ہو کے بیٹھ جاؤ. اس سیکیورٹی اسپیکٹس کو بھی سامنے نہیں رکھا گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنا ملبہ بکھرا کیسے ہوا ہے، یہ تو گرے تو وہیں ٹھوس ہونا چاہیے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ نکلے گی صورتحال کہ وہ جو ایک ریبر کے نمائندے ساتھ تھے جو 1 گھنٹہ تک زندہ رہے کریش کے بعد، وہ انہوں نے فون کیا ہے سنا ہے کوئی، یہ ابھی یوں نہیں کھول سکتے. آپ کو میں اب یقینی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ یہ اٹیک ہے، اور یہ اٹیک ہے اسی لیے ابھی تک اتنی سائلنس ہے. کوئی تکے نہیں مارے جا رہے، کوئی منہ سے بات نہیں نکالی جا رہی، کوئی موسمی خرابی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایرانی سائڈ انتہائی سائلنس ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کچھ بولیں گے تو کل کو جو بولنا ہے اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، اس لیے آج کچھ نہیں بولنا. پلس اگر منہ سے نکال دیا اسرائیل نے کیا ہے تو کل اٹیک کرنا پڑے گا، عوام کہے گی کرو اٹیک. وہ تو بڑے، وہ جب انہوں نے ڈرون اٹیک کیا تھا تو ان کے چوکوں پہ ایکسائٹمنٹ تھی، لوگ باہر نکلے ہوئے ایکسائٹڈ ہو رہے تھے سڑکوں پہ. آپ سمجھ رہے ہیں نقطہ؟ یہ اتنا بڑا نقطہ ہے جو آپ کے کسی بڑے سے بڑے پاکستان کے نہ میڈیا ہاؤس نہ کہیں ڈسکس ہی نہیں ہوا کہ بھائی اگر مان لیں کہ ایران کو آپ نے سائیکی بلڈ کرے نا، ایران کو مان لیں کہ یہ جی اٹیک اسرائیل کا تو کل حملہ کرنا پڑے گا، فوراً فوجیں لگانی پڑ جائیں گی. اچھا پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر آ جائے گا، جنگ کرو. اب یہ بات اس وقت کھلے گی جب رشیا اپنی ان پٹ دے گا، جب شام اپنی ان پٹ دے گا، جب چائنا اپنی ان پٹ دے گا، جب یہ سارے الائز جو ابراہیم رئیسی صاحب نے ابھی اکٹھے کیے تھے جو اپنی اتنی اچھی سفارت کاری وہ انجام دے رہے تھے اور ایران کو آئسولیشن سے نکال کے، ایون کہ جو ایران سعودیہ کنفلکٹ انہی کے دور میں ختم ہوا اور تعلقات بحال ہوئے. اتنی زبردست انہوں نے اپنی ایک وہ دکھائی حکمت عملی، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا منظرنامہ بدل گیا اس خطے کا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پرسن تھا، اور یہ ہمیشہ ان کا ایک ایک بندہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ امریکہ کو مار کی جان چھڑانی پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے وہ یہی امید کرتا ہے شاید اگلا ایسا نہ ہو، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جس سرفروش جس راستے کے وہ ہیں، ان کو تو چاہیے شہادت ہوتی ہے، یہ حرکتیں بھی ایسی کرتے ہیں، ان کی منزل ہی شہادت ہے. تو اب مجھے یہ لگتا ہے، بلکہ آج ہی میں ان کا دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی مون سائن لبرا تھے، یہ لبرا تھے، اور لبرا اعتدال عدل کا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اور اس حساب سے بڑے یہ اسٹرکٹ اسی لیے تھے اس میں انصاف اور جسٹس میں. تو میں اس میں آبزرو کر رہا تھا کہ دیکھیں موسٹلی ہم پیوٹن ویسٹرن کی بات تو کرتے ہیں، ہمیں ویسٹرن نہیں آئیڈیا، ویسٹرن تو یہ سیجیٹیریس تھے، لیکن یہ ہمارے جو ویدک کے حساب سے یہ لبرا تھے. پیوٹن بھی جیسے لبرا، خان صاحب کا لوگ مانتے ہیں لبرا، شہباز شریف، تو مزاج ذرا دیکھیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا پیوٹن کا، عمران خان کا. شہباز شریف کی اسٹرکٹنیس سنی ہے، وہ خیر آج کل ڈھیلے ہوئے اندر سے پتہ نہیں کوئی اور ہوں گے. بہرحال فی الحال
تو باقی جو ہے نا اوور آل آپ اگر دیکھیں نا تو یہ ایک بہت بڑا لاس ہے، یہ امت مسلمہ کا لاس ہے. ایک وہ بندہ جو امت کو متحد کر رہا تھا اور بڑی تیزی سے، تو یہ آپ کو پتہ چلے گا. میرا علم جو مجھے بتا رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے اٹیک ہے، یہ ایک بہت بڑا اٹیک ہے. ایران ابھی منہ نہیں کھول سکتا، اس کی مجبوری ہے. اسامہ صاحب دو بڑی خبریں ہیں، وہ یہ خبریں بڑی میرے لیے تو بڑی ایک انہونی سی خبر ہے کہ فرانس نے جو عالمی عدالت سے جو نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جو جاری ہوئے ہیں اس کو وہ سپورٹ کر رہا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. فرانس جو ہے اس نے اس چیز کو سپورٹ کیا ہے. اور دوسری ایک بری خبر یہ ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ جو فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو وہ نسل کشی نہیں مان رہا. اب مطلب یہ معاملہ کیا اب یہ سارے ملک آپس میں تو نہیں لڑ پڑیں گے کہیں؟ دیکھیں اس میں دو باتوں کو سمجھا کہ نا یہ اتنی آسان سی باتیں نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے نیتن یاہو جتنا وہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں اتنا نہ آپ بڑھ رہا ہوں، جتنا آگے اس کو کہا جا رہا ہوں اتنا نہ جا رہا ہوں. تو پھر سے کہو اچھا چلو یوں نہیں کرتے تو پھر یوں صحیح. تو یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. اور یہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے میں نے آپ کو اس فیملی کا ہم نے ذکر کیا، روس چائلڈ جو فیملی ہے، یہ فرینچ ان کے بھی رہے ہیں انڈر ان کے لان پہ اور اس پہ. تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو یہ سارے نا ذرا بہت ڈفرینٹلی دیکھنا پڑے گا. امریکہ ویسے تو نیتن یاہو سے ناراض ہے، بائیڈن اب تو پیچھے ہو رہا تھا ادھر سے. یہ ایک عجیب کھچڑی ہے. مسلمان کو ان سب کی چال بازیوں میں، ان سب کی خبروں میں، ان کے اس طرح کی ایکٹنگز میں، اس طرح کی چالوں میں بالکل نہیں آنا. سیدھا سیدھا صاف اصول، ایک مرے یا لاکھ مرے، ایٹیچیوڈ دونوں پہ برابر چاہیے. جان ایک جائے یا پوری جائے. کیا فرانس نے پہلے فلسطینی شہید پہ ہی ایٹیچیوڈ دیا؟ کیا 10ویں پہ دیا؟ 5ویں پہ دیا؟ کیوں؟ یہ میں بتاتا ہوں عرق کہاں سے نکلتا ہے. جس نے ایک انسان کا خون کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. عرق نکل رہا ہے. کیوں؟ حکم ہمیں کیا ہے؟ اپنے تنازعات کا فیصلہ قرآن سے کیا کرو. قرآن کہتا ہے ایک اور پوری. اس کا مطلب ہے آپ نے بیہیویئر جب بھی چیک کرنا ہے کسی بھی شخص کا کہ آیا وہ اپنی اس بات میں کتنا سیریس ہے یا ایماندار ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ایٹیچیوڈ دیکھیں کہ اس نے ایک مرے پہ یہ رویہ اختیار کیا یا آج 50,000 پلس اور میرا خیال اب تو پتہ نہیں کتنے شہید ہو گئے ہوں گے. اس پہ جا کے فرانس کا یہ رویہ کسی چال کا حصہ ہے، نہ کہ وہ کوئی ان کی محبت میں جاگ اٹھے. یہ اندر خانے نیتن یاہو کو ٹائیڈ اپ کر کے کوئی اور اہداف حاصل کرنے ہوں گے جو نہیں کیے جا رہے ہوں گے. اس چکر میں یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے. باقی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرانس کو اچانک اس کی محبت جاگ اٹھی ہے یا فلسطینیوں کی. ہاں آئرلینڈ جو ڈے ون سے اگینسٹ تھا، آئرلینڈ ہے وہ، اب وہ کوئی سٹانس لیتا ہے تو ہم مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے دن بھی یہی سٹانس لیا تھا. یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا ایمان ہے جو صبح کچھ ہو شام کچھ ہو؟ یہ کون سا مذہب ہے جو صبح کچھ ہو شام کچھ ہو؟ شام کا قاتل صبح کا مطلب وہ جو ہے وہ ہو جائے کہ معاف ہو جائے اور بالکل اس میں ہو جائے. تو فرانس کا تو میں نہیں سمجھتا اس ٹریپ میں آنا چاہیے. یہ ان لوگوں کی اپنی آپس کی ٹیون اپ اور ٹائیڈ اپ کرنے کی جو چالیں اور گیمیں، ہمیں تو سیدھا سیدھا سوچنا چاہیے کہ شیطان پوری انسانیت کی جو بلی دینے کو، اور اس نے مال تیار کر لیا دوزخ بھرنے کا، جو اللہ تعالیٰ سے اس نے اپنا جو ہے عہد کیا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور ہر طرف سے بہکاؤں گا، دوزخ بھروں گا. تو صرف اللہ تعالیٰ نے جو جواباً اس کو کہا تھا، آپ کو ہمیں وہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ جا تیرا سب پہ زور چلے گا مگر میرے بندے پہ نہیں. تو آپ کو تو ہمیں تو اس کی بندگی اختیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس بندگی میں آ جائیں، اس کے بندے بن جائیں. اور اس کا بندہ ویسا ہی ہے جیسا کسی ڈیرے پہ چودھری کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے. نہیں آپ کو دین پڑھنے کا ٹائم، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا. اتنا سمجھ آتا ہے کہ جو چودھری کے ڈیرے پہ بندہ ہے وہ بندہ اس کا کیسا بندہ ہے. وہ جب وہ ہنس رہا ہے وہ ہنس رہا ہے، وہ رو رہا ہے وہ رو رہا ہے. ان کی فوت کی پوری لائف اپنی ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے اس کی
اور اسی طرح کی ہی ایکچوئل آپ کو سیکھنی ہے. بے شک آپ کو نہیں سمجھ تو اس انداز سے سمجھ لیں کہ خدا کے دوست آپ کے دوست, خدا کے دشمن آپ کے دشمن. دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے, اپنی ذاتیات کے لیے نہیں, ذاتی مفاد کے لیے نہیں. اور جب یہ پیمانے آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے ٹھیک کر لیے تو ڈیفینیٹلی اسی میں ہی بقا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا راہ حل یا سورج نکلے گا. مطلب ایک بات سمجھ لیں یار, مرنا ہے مثال کے طور پہ, چوز اٹ دا وے یو وانٹ ٹو ڈائی, چوز اٹ. اس کو تو چوز کرو اور ہمت کرو کہ چوز کیسے کرنا ہے. لوسی موت مرنا ہے یا کوئی اسٹرگل کر کے مرنا ہے کہ غیرت مندوں میں کھڑے ہو کے مرنا ہے, یہ تو آپ کو چوز کرنا ہے. اب تو ہر شخص کو آگے آنے والے وقت میں یوں سوچنا پڑے گا کہ بھائی چوز اٹ ہاؤ یو وانٹ ٹو ڈائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت نہیں رہا کہ اگر ہم نے بڑی اوور آپٹیمسٹک ہو کے سوچا, اوور آپٹیمسٹک ہو کے پلانز کیے تو بڑا کوئی جی کیا کر لیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. چیزیں وہی ہیں جو اپنے آپ میں راستے بناتی چلی جا رہی ہیں, تیزی سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ. اسامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ایرانی صدر والی ہیں یہ آہستہ آہستہ کھولیں گی اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے. ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسامہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.